ہم نے دعاؤں کو بھی نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا. دعا کے لیے میرٹ بہت ضروری ہے. طیب اردگان نے ہم سال کے اندر اندر سارا کچھ کنٹرول کر لیں گے، اور انہوں نے میئرز لیے ہیں چند ایک بہت زبردست. وہ کہتے ہیں کہ ترکیہ اور شام کے بعد پاکستان میں بھی زلزلہ آنے کی چمہ گوئیاں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر پاکستان میں زلزلہ آتا ہے تو کیا پاکستان اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی، خواہش کر سکتے ہیں. دعا کے لیے بھی ہمارا میرٹ ٹھیک نہیں ہے. دعا میرٹ پہ ہوتی ہے. اس کی 1001 مثالیں ہیں. ایک مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بددیانت ہے، بے ایمان ہے، کسی غریب ہندو بیوہ کے وہ پلاٹ پہ، زمین پہ قبضہ کرتا ہے، تو کیا اسے اس کی سزا نہیں ملے گی؟ اس طرح ہم نے دعاؤں کو بھی نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا. دعا کے لیے میرٹ بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی آن میرٹ. اچھا، اور پھر لاجیکل ہونا بھی بہت ضروری ہے، منطقی ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی ولی اللہ ہو اور وہ دعا مانگے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہرحال اصل سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں آنے کی بھی زلزلہ، اللہ معاف کرے، پاکستان، بھارت، دیگر میں خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے، تو پاکستان کیا اس صورتحال سے نمٹے؟ پاکستان کس چیز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے مجھے بتائیں. پاکستان نے آبادی کنٹرول کر لی ہے، پاکستان نے کرائم کنٹرول کر لی ہے، پاکستان نے چھوٹی معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کنٹرول کر لی ہے، حرام خوری، کام چوری کنٹرول کر لی ہے، سرکاری آفیسز میں وقت پہ رپورٹ نہ کرنا کنٹرول کر لیا ہے، ملاوٹ کنٹرول کر لی ہے، جہالت کنٹرول کر لی ہے. کیا کنٹرول کیا ہے؟ مطلب آپ دہلیز پہ کھڑے ہو، آپ لافنگ سٹاک ہو پوری دنیا کے لیے. فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ بس بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور آج بھی یہ کیبنٹ بڑھائے جا رہے ہیں. ایک عجیب و غریب طرح کی چیز ہے، میں کیا کہوں ان کے لیے، تو مجھے لفظ بھی اتنا برا نہیں ملتا. 5 سے 10 لاکھ تک میں یہ مشہور جو ہیں، جن کے نام بھی کوئی نہیں جانتا، جن کی شکلوں سے کوئی واقف نہیں ہے، اور اس ملک میں کوئی نہیں بتانے والا کہ جو مشیر بھرتی پتہ نہیں کہ 86 پہنچ گئے، یہ 100 کراس کر جائیں گے. یہ کرتے کیا ہیں؟ کون سا مشورہ دیتے ہیں؟ پاکستان میں آؤ، پہلے کون سی چیز کنٹرول ہوئی ہے جو یہ زلزلہ کنٹرول کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. اس بندے نے کہا ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے، طیب اردگان نے کہا ہم سال کے اندر اندر سارا کچھ کنٹرول کر لیں گے، اور انہوں نے میئرز لیے ہیں چند ایک بہت زبردست. رسپونڈ کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کی وہ کہتے ہیں کہ ترکیہ اور شام کے بعد پاکستان میں بھی زلزلہ آنے کی چمہ گوئیاں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر پاکستان میں زلزلہ آتا ہے تو کیا پاکستان اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی، خواہش کر سکتے ہیں. دعا کے لیے بھی ہمارا میرٹ ٹھیک نہیں ہے. دعا میرٹ پہ ہوتی ہے. اس کی 1001 مثالیں ہیں. ایک مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بددیانت ہے، بے ایمان ہے، کسی غریب ہندو بیوہ کے وہ پلاٹ پہ، زمین پہ قبضہ کرتا ہے، تو کیا اسے اس کی سزا نہیں ملے گی؟ اس طرح ہم نے دعاؤں کو بھی نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا. دعا کے لیے میرٹ بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی آن میرٹ. اچھا، اور پھر لاجیکل ہونا بھی بہت ضروری ہے، منطقی ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی ولی اللہ ہو اور وہ دعا مانگے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہرحال اصل سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں آنے کی بھی زلزلہ، اللہ معاف کرے، پاکستان، بھارت، دیگر میں خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے، تو پاکستان کیا اس صورتحال سے نمٹے؟ پاکستان کس چیز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے مجھے بتائیں. پاکستان نے آبادی کنٹرول کر لی ہے، پاکستان نے کرائم کنٹرول کر لی ہے، پاکستان نے چھوٹی معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کنٹرول کر لی ہے، حرام خوری، کام چوری کنٹرول کر لی ہے، سرکاری آفیسز میں وقت پہ رپورٹ نہ کرنا
کنٹرول کر لیا ہے، ملاوٹ کنٹرول کر لی ہے، جہالت کنٹرول کر لی ہے. کیا کنٹرول کیا ہے؟ مطلب آپ دہلیز پہ کھڑے ہو، آپ لافنگ سٹاک ہو پوری دنیا کے لیے. فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ بس بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور آج بھی یہ کیبنٹ بڑھائے جا رہے ہیں. ایک عجیب و غریب طرح کی چیز ہے، میں کیا کہوں ان کے لیے، تو مجھے کوئی لفظ بھی اتنا برا نہیں ملتا. 5 سے 10 لاکھ تک میں یہ مشہور جو ہیں، جن کے نام بھی کوئی نہیں جانتا، جن کی شکلوں سے کوئی واقف نہیں ہے، اور اس ملک میں کوئی نہیں بتانے والا کہ جو مشیر بھرتی پتہ نہیں کہ 86 پہنچ گئے، یہ 100 پہ 100 کراس کر جائیں گے. یہ کرتے کیا ہیں؟ کون سا مشورہ دیتے ہیں؟ پاکستان میں آؤ، پہلے کون سی چیز کنٹرول ہوئی ہے جو یہ زلزلہ کنٹرول کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. اس بندے نے کہا ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے، طیب اردگان نے، انہوں نے کہا ہم سال کے اندر سارا کچھ کنٹرول کر لیں گے. اور انہوں نے میئرز لیے ہیں چند ایک بہت زبردست رسپونڈ کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کی وجہ ہے، میں اگلے ایک سوال کے جواب میں عرض کروں گا. لاہور سے فیضان احمد ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی معیشت آ گئی، پہلے ہی بحران کا شکار ہے. کل ایک خبر سن کر بڑا افسوس ہوا کہ IMF معاہدے کے نتیجے میں عوام پہ 175 ارب کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور پہلے ہی عوام مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان. دوسری طرف پاکستان سے یومیہ $50 لاکھ افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں نے کرنا ہے فیضان صاحب، یا آپ نے کرنا ہے؟ یہ کوئی ایس ایچ او کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، وفاقی حکومت. پتہ نہیں کدھر پہنچ گئے ہیں عجیب و غریب، جن کی نہ شکلوں سے واقف ہیں لوگ، نہ جن کے ناموں سے واقف ہیں. مشیران کی پہنچ، کس نے کرنا ہے یہ $50 لاکھ یا وٹ ایور؟ تو میں تو آپ نے جو سوال بھیجا وہ فکر دے رہا ہوں، کون روکے گا یہ اسمگلنگ؟ اچھا، IMF کا ذکر بند کریں. IMF از ناٹ دا ویلنس آپ کے اندر ہے. یہ وارداتیے اس طرح کا اسپین کرتے ہیں کہ عوام کا دھیان جاتا ہے. IMF کا کوئی قطن لینا دینا اور قصور نہیں. آپ حرام کھا کھا کے، ایک باپ ہے، باپ سربراہ ہوتا ہے، میں اس لیے باپ کی مثال دے رہا ہوں، وہ ساری کمائی لٹا دے مجرے سن کے. اس کے بعد وہ گھر بھی گروی رکھ دے، گھر کی اصل قیمت سے زیادہ وہ فراڈ کر کے قرضے لے لے بینکوں سے. بینکوں کا کیا قصور ہے؟